ان کی شادی کو ابھی تھوڑا ہی وقت ہوا تھا اور جیسمین کو لگنے لگا تھا کہ فہد بہت تیزی سے بوڑھا ہو رہا ہے۔ کیا اگر وہ واقعی بوڑھا ہو جائے تو وہ اسے چاہے گی بھی یا نہیں؟ چڑچڑاہٹ میں اس نے اپنے سامنے رکھا کوڑا دان لات مار کر گرا دیا۔ اندر سے ایک کپ ڈبہ نوڈلز کا لڑھک کر باہر آ گیا۔ وہ چونک گیا۔ کیا اس نے آج رات کپ نوڈلز کھائے تھے؟ فہد نے اپنی کنپٹیاں مس لیں۔ وہ واقعی پہلے جیسی ہی تھی۔ وہ اب بالغ ہو چکی تھی مگر پھر بھی اپنے لیے کھانا پکانا نہیں جانتی تھی۔ اس نے جھک کر کچرا اٹھایا اور پھر بیڈ روم کی طرف بڑھ گیا۔ باتھ روم میں پانی بہنے کی آواز آ رہی تھی اور دھندلے شیشے کے پیچھے نظر آتا ہوا دھندلا سا عکس۔ اس کے پورے جسم کا خون اچانک ایک خاص سمت دوڑنے لگا۔ اس کے ذہن میں پچھلی رات جیسمین کا دل موہ لینے والا سراپا گھوم گیا اور اسے فوراً یہ خواہش ہوئی کہ دروازہ کھول کر اندر چلا جائے۔ آخر وہ دونوں شوہر بیوی ہی تو تھے۔ وہ یہ سب پہلے بھی کر چکے تھے اور وہ خود بھی یہ چاہتی تھی۔ طرح طرح کے خیالات اس کے دماغ میں آ ہی رہے تھے کہ اچانک فون کی گھنٹی بجی۔ تیز اور صاف رنگ ٹون نے اس کے سارے ارادے پر پانی پھیر دیا۔ وہ سنبھل کر فون لے کر بالکنی میں چلا گیا۔ امی، تم کہاں نکل گئے تھے؟ مسز شیخ نے پوچھا۔ میرا ایک دوست کینبرا آیا ہے، اس لیے میں آج رات گھر نہیں آؤں گا، اپنے فلیٹ میں سو جاؤں گا، فہد نے دھیمی آواز میں جواب دیا۔ اچھا، یہ تو اچھا ہوا کہ تم آج رات نہیں آ رہے۔ میں اور تمہارے ابو سیر کے لیے نکلے تھے کہ ہمیں چارلز خاندان کی طرف سے فون آ گیا۔ اسٹیسی کے والدین آ گئے تھے، مسز شیخ نے آہستہ لہجے میں کہا۔ ہم دونوں کو مجبوری میں جلدی واپس آنا پڑا۔ فہد کی پیشانی پر بال پڑ گئے۔ وہ کیوں آئے تھے؟ وہ کہہ رہے تھے کہ شیخ کارپوریشن کی صورتحال کے بارے میں فکر مند ہیں، مگر مسز چارلز نے کہا کہ اسٹیسی نے گھر میں کافی ہنگامہ مچا رکھا ہے۔ چارلز خاندان غالباً اب بھی ہمارے خاندان سے منگنی جاری رکھنا چاہتا ہے۔ ویسے مجھے یہ کب پتہ چلا کہ تم نے انہیں 2 دکانیں بھی بطور ہرجانہ دے دی ہیں؟ واہ بھئی، کیا نیک بیٹا ہے ہمارا! وہ دکانیں تقریباً کروڑوں کی ہیں اور تم نے یوں ہی دے ڈالی؟ بیٹا، پیسہ درختوں پر نہیں اگتا، فہد نے بے نیازی سے کہا۔ میں نے یہ اس لیے کیا تاکہ چارلز خاندان شیخ کارپوریشن کے بحران سے نکلنے کے بعد شادی کا مسئلہ دوبارہ نہ چھیڑ دے۔ اب جب کہ میں نے انہیں دکانیں دے دی ہیں، میرے اوپر اسٹیسی کا کچھ نہیں ادھار رہا، اس لیے یہ شادی اب ممکن ہی نہیں۔ ویسے تو میں اب بھی سمجھتی ہوں کہ تمہارا یہ کرنا نقصان دہ تھا۔ اگر پہلے پتہ ہوتا تو میں تو یہ چاہتی کہ وہ تمہیں بچائے ہی نہ۔ زیادہ سے زیادہ تمہارا ایک بازو اور ٹانگ ٹوٹ جاتی یا چہرہ بگڑ جاتا، ہم اتنا پیسہ تو نہ کھوتے۔ فہد گمسم رہ گیا۔ اس کی ماں کی نظر میں اس کے بازو اور ٹانگ کی قیمت پیسے سے کم تھی۔ مسز شیخ نے آہ بھری۔ خیر، اب کچھ نہیں ہو سکتا کیونکہ تم دے ہی چکے ہو۔ میں بھی یہ نہیں چاہتی کہ تم ان کے خاندان سے شادی کرو۔ جلدی سے کوئی گرل فرینڈ ڈھونڈو۔ امی مجھے کچھ کام ہے، میں فون رکھ رہا ہوں۔ امی مجھے کچھ کام ہے، میں فون رکھ رہا ہوں۔ فہد نے فوراً کال ختم کر دی جب شادی کا ذکر پھر چھیڑا گیا۔ 10 منٹ بعد جیسمین شاور سے باہر آئی مگر اس نے پچھلی رات والا کالا اسپیگیٹی ٹاپ نہیں پہنا تھا بلکہ کاٹن کی شلوار اور لمبی آستینوں والا نائٹ سوٹ پہن رکھا تھا۔ اس کے بٹن بھی ہنسلی تک بند تھے، اس لیے کچھ ظاہر نہیں ہو رہا تھا۔ فہد کی نظریں گہری ہو گئیں اور وہ بھی کپڑے لے کر شاور لینے چلا گیا، مگر جوں ہی وہ اندر گیا عورتوں کے شاور جل کی خوشبو اس کی ناک میں اتر گئی۔ چھوٹی سی باسکٹ میں اس کا پہنا ہوا برا اور بوائے شارٹس بھی پڑے تھے۔ اس کی نظریں چند لمحوں کے لیے ان پر ٹک گئیں کہ اتنے میں جیسمین اندر آ کر اپنے بدلے ہوئے کپڑے نکالنے لگی۔ اس نے ایک نظر بھی اس کی طرف نہ ڈالی۔ رکو! بلا وجہ جھنجھلا کر فہد نے فوراً اپنے کپڑے اتارے اور اس کی طرف اچھال دیے۔ یہ بھی دھو دو، میرے کپڑے ہاتھ سے دھلنے چاہئیں۔ جیسمین نے قمیص ٹوکری میں رکھی اور اسے اس کے قدموں میں رکھ دیا۔ تو پھر آپ میرے کپڑے بھی دھو دیجیے گا، میرے کپڑے بھی ہاتھ سے دھلنے چاہئیں۔ جیسمین شاہ،
فہد کا چہرہ فوراً بدل گیا۔ کیا یہی آپ کا بیوی ہونے کا طریقہ ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ میں کپڑے رگڑ کر دھونے میں اچھی نہیں ہوں۔ اگر میں نے آپ کے کپڑوں کو خراب کر دیا تو؟ جیسمین نے اس کے غصے کو نظر انداز کیا۔ وہ ویسے بھی نیک بیوی اور اچھی ماں بننے کی صلاحیت نہیں رکھتی تھی۔ اگر وہ برات ہوئے گی تو وہ اس میں خامیاں نکالے گا، اس لیے بہتر تھا کہ وہ کرے ہی نہ۔ اور پھر کیا آپ نے میرے کپڑے اس وقت نہیں دھوئے تھے جب ہم بیرون ملک تھے؟ تو اب بھی دھو لیجیے۔ فہد کی آنکھیں غصے سے گول ہو گئیں۔ وہ اس وقت کی بات ہے جب میں آپ کو بگاڑنا چاہتا تھا۔ اب میں آپ کے کپڑے کیوں دھوؤں؟ میں نے بھی کبھی آپ کے کپڑے نہیں دھوئے تو اب میں کیوں دھوؤں؟ میں تو بس انہیں واشنگ مشین میں ڈال دوں گی، مجھے آپ کو بگاڑنے کی ضرورت نہیں۔ جیسمین نے اپنی چمکدار آنکھیں اس پر گاڑ دیں۔ فہد نے کچھ دیر اسے بغیر کسی تاثر کے گھورا۔ اس کا اصل ارادہ یہ تھا کہ اسے تنگ کرے اور جان بوجھ کر مشکل میں ڈالے، مگر آخر میں نہ صرف یہ کہ وہ ناکام رہا بلکہ خود بھی غصے میں آ گیا۔ میں انہیں واشنگ مشین میں ڈال دیتی ہوں، جیسمین نے باسکٹ دوبارہ اٹھاتے ہوئے کہا۔ ویسے آپ اپنی پینٹ نہیں اتاریں گے؟ اس کی نظریں دیکھ کر فہد جھنجھلا گیا اور جھٹکے سے پینٹ اتار کر اس کی طرف پھینک دی۔ جیسمین رکی نہیں، اس کی نظریں اس کے نچلے حصے پر جا ٹھہریں۔ ایک اور کپڑا باقی ہے۔ وہ واحد لباس تھا جو اس وقت اس کے بدن پر باقی تھا، چاہے فہد کا خوبصورت چہرہ کتنا ہی بے تاثر کیوں نہ ہو۔ جیسمین کی نظریں اسے دیکھ کر اچانک لال ہو گئیں۔ یہ میں خود ہاتھ سے دھو لوں گا۔ ٹھیک ہے۔ جیسمین نے اس کے اچانک سرخ پڑتے چہرے کو ایک نظر دیکھا اور پھر مڑ گئی۔ وہ ہونٹوں پر مسکراہٹ دبائے باتھ روم سے نکل گئی۔ اسے امید نہیں تھی کہ 30 سال کا آدمی بھی پہلے جیسا ہی آسانی سے شرما سکتا ہے۔ جب فہد شاور لے کر باہر آیا تو جیسمین اسٹڈی میں کام کر رہی تھی۔ اس نے اپنے باکسر دھو کر دوسرے بیڈ روم کی بالکنی میں لٹکا دیے۔ وہاں پہلے سے ہی کالے اور ہلکے پیلے رنگ کے سیکسی خواتین کے زیر جامے لٹکے ہوئے تھے۔ ہلکے پیلے رنگ کا سیٹ وہی تھا جو اس نے کل رات اپنے ہاتھوں سے اتارا تھا۔ فہد کو اچانک دوبارہ نہانے کا دل چاہا۔ ڈنگ! واشنگ مشین رک گئی۔ فہد نے باہر بند اسٹڈی کے دروازے پر نظر ڈالی اور آواز لگائی، جیسمین شاہ، کپڑے دھل گئے ہیں، آ کر جلدی سے سکھا دو۔ اسٹڈی کا دروازہ جلدی کھلا مگر جیسمین آگے نہ بڑھی۔ دروازے پر کھڑی ہو کر بولی، خود سکھا لیں، اندر جتنے بھی کپڑے ہیں سب آپ کے ہیں۔ فہد حیران رہ گیا۔ مشین کھول کر دیکھا تو اندر واقعی صرف اس کے کپڑے تھے۔ تمہارے کپڑے کہاں ہیں؟ میرے کپڑے مشین میں نہیں دھوئے جا سکتے، میں کل انہیں ڈرائی کلینرز لے جاؤں گی، جیسمین نے ہلکے سے کہا۔ فہد کا بلڈ پریشر بڑھ گیا۔ تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ میرے کپڑے بھی بہت مہنگے ہیں، صرف تمہارے ہی نہیں جنہیں ڈرائی واش کی ضرورت ہے، میرے بھی۔ آپ نے کہا ہی نہیں کہ آپ کے کپڑے ڈرائی واش کرنے ہیں، جیسمین مسکرائی۔ ویسے بھی آپ نے خود ہی کہا تھا کہ انہیں مشین میں ڈال دیں۔ فہد غصے سے ہنس پڑا۔ جیسمین شاہ، آپ واقعی بیوی کے فرائض خوب نبھا رہی ہیں، ہے نا؟ اپنے کپڑوں کو تو ڈرائی واش کراتی ہیں مگر میرے کپڑوں کے ساتھ اتنی لاپرواہی! کیا یہی آپ کا مجھے چاہنے کا مطلب ہے؟ جیسمین نے پرسکون لہجے میں دروازے کے پاس ٹیک لگاتے ہوئے بھویں اچکائیں۔ میں تو خوشی سے اچھی بیوی بنوں گی مگر شادی کے بعد آپ نے مجھے کوئی خرچ نہیں دیا۔ اگر میں آپ کے کپڑے ڈرائی کلین کروانے لے جاؤں تو اپنی جیب سے پیسے دینے ہوں گے، چند سوٹ بھی ہوں تو کافی روپے لگ جاتے ہیں۔ کیا آپ میرا سہارا بننے کے بجائے مجھ پر بوجھ ڈالنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ فہد کی آنکھیں تنگ ہو گئی۔ وہ جانتا تھا کہ یہ اسے چبھتی ہوئی بات کہہ رہی ہے مگر ایک مرد ہونے کے ناطے وہ کچھ اور کر بھی نہیں سکتا تھا، بالکل نہیں۔ بس تو پھر؟ جیسمین نے ہاتھ آگے بڑھایا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آئندہ میں آپ کے کپڑے ڈرائی کلین کرواؤں تو پھر کارڈ دے دیجیے، میں گھر کا سودا لاؤں گی اور صفائی کرنے والے عملے کو بلانے پر بھی خرچ آتا ہے۔ اوہ، میں جانتی ہوں کہ آپ گھر پر زیادہ کھانے نہیں کھاتے مگر اتنے پیسوں میں کنجوسی تو نہیں کریں گے، ہے نا؟ فہد نے گھٹن زدہ غصے کے ساتھ کافی دیر تک اسے گھورا۔ آخر کار اس نے بیزار چہرے کے ساتھ بٹوا نکالا اور ایک کارڈ اس کے حوالے کر دیا۔ شکریہ شوہر صاحب، جیسمین نے میٹھی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ اس میں کتنے پیسے ہیں؟ فہد نے اس کے چمکتے ہوئے خوش چہرے کو دیکھا اور ٹھنڈا سا قہقہہ مارا۔ اتنے کہ تم کچھ عرصے تک اڑاتی رہو۔ اچھا تو میں پوری کوشش کروں گی اڑانے کی،
آپ کو بھی محنت سے کمانا ہوگا کیونکہ میں تو پیسے بہت تیزی سے خرچ کرتی ہوں۔ جیسمین نے یہ کہتے ہوئے کارڈ سنبھال لیا۔ آپ جا کر اپنے کپڑے سکھا لیجیے شوہر صاحب، مجھے ابھی مزید کام کرنا ہے۔ اسٹڈی کا دروازہ دوبارہ بند ہو گیا۔ فہد نے واشنگ مشین میں رکھے اپنے کپڑوں کو دیکھا اور دھڑکتے سر کو مسلنے لگا۔ وہ اصل میں اسے حکم دینا چاہتا تھا کہ کپڑے سکھائے، مگر نہ صرف یہ کہ اس نے کپڑے نہیں سکھائے بلکہ اس نے اپنا بینک کارڈ بھی اسے دے دیا۔ آخر کار اسے خود ہی کپڑے سکھانے پڑے۔ اوپر سے وہ عورت اس کی اسٹڈی پر بھی قابض ہو چکی تھی۔ جتنا سوچتا گیا اتنا ہی غصہ بڑھتا گیا۔ نہیں، یہ کمی تو آج رات بستر پر پوری کرنی ہوگی۔ وہ بستر پر انتظار کرتا رہا حتیٰ کہ رات کے 11 بج گئے۔ تب جا کر جیسمین اسٹڈی سے نکلی۔ وہ باہر والے باتھ روم میں کچھ دیر گئی اور پھر بیڈ روم میں داخل ہوئی۔ آپ ابھی تک سوئے نہیں؟ جیسمین کی آنکھوں میں ہلکی سی حیرت ابھری جب اس نے اسے اب بھی بستر پر بیٹھا دیکھا۔ جب آپ سوئی نہیں ہیں تو میں کیسے سو سکتا ہوں؟ میں ہلکی نہیں سوتا ہوں، کوئی کمرے میں آئے تو میری آنکھ کھل جاتی ہے، فہد نے ٹھنڈے لہجے میں کہا۔ جیسمین شاہ، آپ اب بیوی ہیں، کیا ذرا سا شعور نہیں رکھ سکتی؟ اگر آپ روز اتنی دیر سے سونے والی ہیں تو دوسرا کمرہ لے لیجیے۔ آپ میرا انتظار کر رہے تھے؟ جیسمین جو ہمیشہ اس کی باتوں کے نشانے پر رہتی تھی فوراً اصل نکتہ پکڑ گئی۔ کون تمہارا انتظار کر رہا تھا؟ زیادہ خوش فہمی میں نہ رہو، میں نے کہا نا میں نہیں چاہتا کہ سو جاؤں اور پھر تم آ کر جگا دو۔ فہد کا لہجہ مزید ٹھنڈا ہو گیا۔ اوہ سوری، میں تو بیرون ملک کی برانچ کے ہیڈ سے بات کر رہی تھی۔ بعض اوقات وقت کا فرق ہوتا ہے، اس لیے میرے ہاتھ میں کچھ نہیں۔ جیسمین نے یہ کہتے ہوئے کمبل اٹھایا اور بستر کے دوسرے کونے میں لیٹ گئی۔ فہد نے بغیر تاثر کے لائٹ بند کر دی۔ یہ پہلا موقع تھا کہ وہ دونوں بستر پر اتنی خاموشی سے لیٹے تھے، بغیر شراب پیے، اس دن کے بعد جب وہ علیحدہ ہوئے تھے۔ پہلے بھی 2 بار ایسا ہوا تھا، مگر دونوں بار وہ اتنے تھکے ہوئے تھے کہ سر تکیے پر رکھتے ہی سو گئے تھے۔ فہد اور جیسمین دونوں کو کچھ عجیب سا لگا۔ چاندنی کھڑکی سے اندر آ رہی تھی۔ بستر بڑا تھا اور وہ دونوں اپنے اپنے کونے میں لیٹے تھے، جیسے ان کے بیچ میں کوئی دریا بہہ رہا ہو۔ شروع میں جیسمین کو تھوڑی بے چینی ہوئی، مگر وہ بہت تھکی ہوئی تھی۔ کل رات وہ دیر تک اس کے ساتھ جاگی رہی تھی اور آج دوپہر کو بھی آرام نہیں کیا تاکہ جلدی دفتر سے نکل سکے۔ اس لیے جلدی ہی نیند نے اسے اپنی گرفت میں لے لیا۔ مگر جب وہ گہری نیند میں تھی، اس کے قریب لیٹا ہوا مرد اچانک حرکت میں آیا اور اس پر جھک گیا۔ اس کی حیرت بھری سانس کو ایک جوڑی لبوں نے مہر بند کر دیا۔ وہ گھنے بوسوں کی بارش ہونے لگی۔ فہد، اس نے نیم آنکھوں سے اس کے گھنے بال دیکھے۔ فہد، میں واقعی تھکی ہوئی ہوں۔ اس میں واقعی اب ہمت نہیں تھی اور آج اس کا کوئی ارادہ بھی نہیں تھا۔ وہ پہلے اس کے ساتھ سخت اور بے تاثر رہتا تھا، مگر اس وقت وہ شعلے کی طرح پرجوش تھا۔ کیا ان سالوں میں اس مرد کو دوہری شخصیت ہو گئی تھی؟ ڈرامہ بند کرو، کیا تم نے مجھ سے شادی اسی لیے نہیں کی تھی کہ تم یہ چاہتی ہو؟ فہد اب بالکل رکنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ وہ ساری رات برداشت کرتا رہا، بس اس لمحے کا انتظار کرتے ہوئے کہ وہ کمرے میں واپس آئے۔ اگرچہ اس نے سخت جملے کہے، مگر اس کا جسم اور رویہ بار بار اس کے آگے جھک جاتا۔ فہد کو آج رات پھر خواہش ہوئی۔ دوسری بار کے بعد جب جیسمین بالکل نڈھال ہو گئی تو اس نے اسے اٹھا کر باتھ روم لے گیا۔ شاور کے نیچے بھی اس نے اسے کافی دیر تک تھکایا۔ اگلی صبح جیسمین اس کی باہوں میں جاگی۔ دونوں ایسے تھے جیسے جڑے ہوئے ہوں۔ جیسمین نے سر گھما کر اس کے تیکھے خد و خال کو دیکھا۔ آخر کب اس نے آخری بار اسے اتنے قریب سے دیکھا تھا؟ شاید جب وہ یونیورسٹی سے فارغ ہوئے تھے۔ پلک جھپکتے ہی وہ اب 30 برس کا ہو چکا تھا۔ ماضی کے مقابلے میں اس کے چہرے سے جوانی اور نرمی کی جھلک کم ہو گئی تھی۔ اب اس کے نہایت خوبصورت چہرے میں پختگی اور سنجیدگی کی جھلک تھی۔ وہ مانتی تھی کہ دارالحکومت میں بھی ایسا چہرہ کئی بڑے گھرانوں کی بیٹیوں کے لیے کشش کا باعث ہوتا ہے۔ اسٹیسی چائلڈز بھی اسے پہلی نظر میں پسند کر بیٹھی تھی۔ اس نے نرمی سے اس کی گھنی بہوں کو انگلیوں سے چھوا۔
مرد کی گھنی پلکیں ہلکی سی کانپی اور اس نے آنکھیں کھول دی۔ اپنی باہوں میں موجود عورت کو دیکھتے ہی اور ان کے جسموں کے قریب ہونے سے پیدا ہونے والے لمس کو محسوس کر کے اس کے دل میں فطری جذبہ امڑ آیا۔ صبح کا وقت ویسے ہی مرد کی خواہش کا سب سے مضبوط لمحہ ہوتا ہے۔ اب جب کہ اس کے پاس ایسی عورت موجود تھی، فہد کے جذبے غالب آ گئے اور اس نے اسے دوبارہ دبوچ لیا۔ جیسمین نے حیرت سے پکارا، آپ یہ اس کے لب فوراً اس کے ہونٹوں سے مہر بند کر دیے گئے اور وہ کچھ کہہ ہی نہ سکی۔ اب تو جیسمین کا رونے کا دل چاہ رہا تھا۔ اس لمحے اسے تھوڑا پچھتاوا ہوا کہ اس نے فہد سے اتنی جلدی شادی کر لی۔ وہ پہلے بھی جانتی تھی کہ اس کی جسمانی قوت غیر معمولی ہے، مگر اب وہ اور بھی طاقتور لگ رہا تھا۔ جب سب ختم ہوا، جیسمین کی ٹانگیں کانپ رہی تھی اور اس کا جسم کمزور ہو چکا تھا، جیسے ساری طاقت ختم ہو گئی ہو، مگر فہد تو جیسے تازہ دم ہو گیا تھا۔ وہ خوش مزاجی سے اٹھا اور کپڑے پہننے لگا۔ مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ ایک خوبصورت ہاتھ نے اس کی قمیض کا دامن پکڑ لیا۔ جیسمین نے اوپر دیکھا۔ اس کے سیاہ بال ہلکے بکھرے ہوئے تھے، ہونٹ سرخ اور سوجے ہوئے، اور چہرہ دلکش حد تک حسین تھا۔ یہ منظر دیکھ کر فہد کی بھویں ہلکی سی اٹھ گئی۔ تم تو بہت لالچی ہو۔ ابھی تو تمہیں کھلایا ہے، اس نے شرارت سے کہا۔ میرا مطلب ہے میرے پیٹ کو بھوک لگی ہے۔ جیسمین نے اسے گھورا، مگر اس وقت اس کی شکل اتنی دلکش تھی کہ اس میں وہ کاروباری دنیا والی رعبدار شخصیت بالکل نہیں جھلک رہی تھی۔ مجھے اس سے کیا؟ میں نے تمہیں پیسے دیے ہیں نا، خود جا کر کھانا خرید لو، فہد نے طنزیہ انداز میں کہا۔ وہ اتنا بے وقوف نہیں تھا کہ اس کے لیے ناشتہ بنائے۔ اسے یاد تھا کہ ماضی میں وہ خود اس کے لیے ڈمپلنگز بنا چکا تھا اور اس نے انہیں ضائع کر دیا تھا۔ جیسمین نے نہیں سوچا تھا کہ وہ اتنا سنگ دل ہو جائے گا۔ اس نے خفگی سے ہونٹ کاٹ لیے۔ اس کے بے بسی والے انداز کو دیکھ کر فہد کو لگا کہ آج آخر کار وہ جیت گیا ہے۔ اس لیے تیار ہو کر چہرے پر اطمینان لیے وہ کام پر چلا گیا۔ جیسمین بستر پر پڑی رہی، بالکل تھکی ہوئی۔ اسے ماضی یاد آیا۔ پہلے جب وہ دونوں یہ سب کرتے تو وہ ہمیشہ بعد میں اس کا خیال رکھتا، مگر اب یہ کہنا جھوٹ ہوگا کہ جیسمین کو مایوسی نہیں ہوئی، مگر اگر یہ سلسلہ روز جاری رہا تو وہ برداشت نہیں کر پائے گی۔ جیسمین نے بامشکل خود کو سنبھالا، فون اٹھایا اور اپنی سیکرٹری کو کال کی۔ صبح 9 بجے کی میٹنگ کو 11 بجے تک ملتوی کر دو۔ سیکرٹری چونک گئی، کیوں؟ میں دفتر تھوڑا دیر سے پہنچوں گی۔ سیکرٹری حیران رہ گئی۔ اس کے دل میں جیسمین وہ خاتون تھی جو اپنی پوری زندگی کام میں گزارتی ہے، چاہے آندھی ہو یا طوفان، برف باری ہو یا اولے، سردی ہو یا بخار۔ جیسمین کبھی لیٹ نہیں ہوتی، مگر آج وہ میٹنگ ملتوی کر رہی تھی۔ یہ تو تاریخ میں پہلی بار ہوا تھا۔ صدر شاہ، کیا آپ کے ساتھ کچھ ہوا ہے؟ سیکرٹری نے گھبرا کر پوچھا۔ کچھ نہیں، جیسمین نے فون بند کر دیا۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد جا کر وہ پوری طرح خود کو سنبھال پائیں، مگر جب باہر نکلی تو احساس ہوا کہ ان کی ہیلز بہت اونچی ہیں، جس سے ٹانگوں میں تکلیف ہو رہی ہے۔ جب وہ ڈرائیو کر کے دفتر پہنچی تو سیکرٹری نے حسب معمول ان کے لیے کافی بنا دی۔ کافی بناتے وقت سیکرٹری نے چپکے سے جیسمین کی طرف نظر ڈالی۔ بطور ذاتی سیکرٹری اسے لگا کہ آج جیسمین میں کچھ الگ بات ہے۔ سب سے پہلے تو وہ ایک سادہ مگر فریش نظر آنے والا ٹرٹل نیک پہن رکھی تھی اور اس کے گلے میں ایک چھوٹا سا سبز ریشمی سکارف بندھا تھا جو بو کے انداز میں گرہ لگایا گیا تھا۔ ہونٹوں پر برگنڈی رنگ کی لپسٹک تھی۔ سیکرٹری کو نہیں معلوم کہ یہ لپسٹک کا اثر تھا یا کچھ اور، مگر صدر شاہ کی حسین صورت میں آج ایک خاص کشش اور دلکشی شامل تھی۔ لونا اتنی محو ہو گئی کہ جب کافی باہر گرنے لگی تو اسے احساس تک نہ ہوا۔ جیسے ہی جلتی ہوئی کافی اس کی انگلی سے لگی تو اس نے ہلکی سی چیخ نکال لی۔ جیسمین نے اوپر دیکھ کر بھویں سکیڑیں۔ کیا ہوا؟ معاف کیجیے، یہ میری غلطی تھی۔ لونا نے فوراً معافی مانگ لی اور سچ بولنے کا فیصلہ کیا۔ بس میں یہ سوچ رہی تھی کہ آج آپ کی خوبصورتی کچھ الگ لگ رہی ہے۔ میں تو بس دیکھتی رہ گئی۔
جیسمین خاموش رہ گئی۔ ایسی خوشامد کا کیا جواب دیتی، مگر وہ جانتی تھی کہ لونا خالی تعریفیں کرنے والی نہیں، تو شاید یہ بات سچ ہی ہو۔ آج ان کی خوبصورتی میں آخر الگ کیا تھا؟ اسے صبح آئینے میں دیکھتے ہوئے اپنی وہ دلکش صورت یاد آ گئی۔ وہ خود بھی اس تبدیلی کی عادی نہیں تھی۔ صفائی کرو اور پھر قریب کے مال میں جا کر میرے لیے ایک جوڑا کم ہیل والے جوتے خرید لانا۔ لونا ایک بار پھر حیران ہوئی۔ آپ کم ہیل والے جوتے کبھی نہیں پہنتی؟ شاید عمر بڑھ رہی ہے، اب سٹائل سے زیادہ سکون پسند ہے۔ جیسمین نے لاپرواہی سے کہا۔ ایسی باتیں نہ کریں صدر شاہ، آپ تو بالکل 20 سال کی لگتی ہیں، مگر کم ہیل والے جوتے واقعی آرام دہ ہوتے ہیں۔ لونا نے دیر نہ لگائی اور فوراً قریب کے مال سے سفید رنگ کے کم ہیل والے جوتے خرید لائی۔ جیسے ہی جیسمین نے جوتے پہنے، لونا بے اختیار آہ بھر اٹھی۔ ریک پر تو یہ بس عام سے جوتے لگ رہے تھے اور خاص مہنگے بھی نہیں تھے، مگر جب ان کی باس نے پہنے تو وہ شاہانہ اور پروکار لگ رہے تھے۔ لونا کا دل تو چاہا کہ خود بھی جا کر ایک جوڑا خرید لے۔ اس صبح کی میٹنگ ہفتہ وار میٹنگ تھی۔ جیسمین اندر آئی تو ان کی نظر بائیں طرف بیٹھے ایک خوش لباس شخص پر پڑی۔ وہ گرے رنگ کا سوٹ پہنے ہوئے تھا، بغیر فریم کے چشمے لگائے اور بال نفاست سے پیچھے کنگھی کیے ہوئے، ایک مکمل بزنس ایلیٹ کی تصویر۔ آپ کب واپس آئے؟ جیسمین نے ذرا حیرت سے پوچھا۔ کیا ملک ایف کا پروجیکٹ مکمل ہو گیا؟ آج صبح میٹنگ میں پروجیکٹ کی تفصیلات بتا دوں گا، ہیرالڈ لینکس نے مسکرا کر جواب دیا اور ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ چند دنوں میں نہ جانے آپ اور بھی حسین لگنے لگی ہیں۔ یہ صحیح نہیں ہے صدر لینکس، صدر شاہ ہمیشہ خوبصورت رہی ہیں، قریب بیٹھے ذیلی کمپنی کے جنرل مینیجر نے مذاق میں کہا۔ میں تو کہتا ہوں صدر لینکس بالکل درست کہہ رہے ہیں، صدر شاہ ہمیشہ خوبصورت رہی ہیں، مگر آج تو کچھ زیادہ ہی۔ یہ سب لوگ شاہ کارپوریشن کی ذیلی کمپنیوں اور برانچز کے سینئر ایگزیکٹوز تھے۔ یہ وہی اصل بیٹے اور پوتے تھے جنہیں شاہ کارپوریشن کے ڈائریکٹرز نے احتیاط سے منتخب کیا تھا، اس لیے میٹنگ شروع ہونے سے پہلے ہی سب لوگ ہلکے موڈ میں تھے۔ وقت ہو گیا ہے، اب میٹنگ شروع کرتے ہیں۔ جیسمین نے ان کی نظریں نظر انداز کی اور سنجیدہ اور سرد تاثرات کے ساتھ لیپ ٹاپ آن کر دیا۔ میٹنگ دوپہر 12:30 تک جاری رہی۔ جب جیسمین اٹھی تو جاسم فوراً بولا، بڑی بہن دوپہر ہو گئی ہے، کینٹین میں ساتھ لنچ کرتے ہیں۔ ہیرالڈ آپ بھی آ جائیں نا۔ کیوں نہیں؟ ہیرالڈ مسکراتے ہوئے کھڑا ہو گیا اور جیسمین سے کہا، ویسے بھی ملک ایف کے کچھ معاملات ہیں جو میں میٹنگ میں نہیں بتا پایا۔ جیسمین اصل میں سیدھا اپنے دفتر واپس جانا چاہتی تھی، مگر اب خاموش رہنا پڑا۔ جاسم نے کینٹین میں ایک پرائیویٹ روم بک کروا لیا، لیکن جب وہ لوگ اندر داخل ہونے ہی والے تھے تو اسے اچانک فون آیا۔ اوہ، میری گرل فرینڈ ابھی نیچے آئی ہے اور میرے ساتھ لنچ کرنا چاہتی ہے، میں آپ دونوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ جیسمین آپ ہیرالڈ کے ساتھ کھا لیں، یہ کہہ کر وہ فوراً غائب ہو گیا۔ ہیرالڈ نے جاسم کی پیٹھ کو دیکھ کر ہنس کر کہا، نوجوان واقعی بہت توانائی والے ہوتے ہیں، گرل فرینڈز ایسے بدلتے ہیں جیسے کپڑے بدلتے ہیں۔ اگر وہ اپنا کام وقت پر زیادہ لگاتا تو اس کے ہاتھ کا پروجیکٹ اب تک مکمل ہو چکا ہوتا۔ جیسمین نے ہلکی سی جھنجھلاہٹ کے ساتھ بھویں ملتے ہوئے کہا، پروجیکٹ اتنا ضروری نہیں ہے، آپ تو ہمیشہ کام پر ہی دھیان دیتی ہیں، کبھی کبھار آرام بھی کر لیا کریں یا چند ڈیٹس پر بھی چلی جائیں۔ ہیرالڈ نے اپنی پینٹ کی جیب سے ایک لمبا سا ڈبہ نکالا اور ہلکے مزاحیہ لہجے میں کہا، یہ میں آپ کے لیے ملک ایف سے ہار لایا ہوں، ہماری شراکت داری کے لیے پیشگی تحفہ سمجھیں صدر شاہ۔ جیسمین نے ڈبے کی طرف دیکھا مگر ہاتھ نہیں بڑھایا اور خاموش رہی۔ یہ اتنا مہنگا نہیں ہے، بس ایک چھوٹا سا تحفہ ہے۔ ہیرالڈ مسکرایا۔ اس برانڈ کے ہار مہنگے ہی ہوتے ہیں۔ جیسمین نے ڈبے پر لگے برانڈ نیم کو تیرچھی نظر سے دیکھا۔ میرے لیے یہ مہنگا نہیں ہے، ہم کتنے سالوں سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں، کیا اب بھی اتنی رسمی بات کریں؟ ہیرالڈ نے چائے دانی اٹھا کر ان کے لیے کپ میں چائے انڈیلی۔ کیا آپ آج رات فارغ ہیں؟ میرے والد کہہ رہے تھے آپ نے بہت عرصہ سے ہمارے گھر کھانا نہیں کھایا، وہ آپ کو بہت یاد کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آج رات آ جاؤں گی۔
جیسمین خاموش ہو کر ہلکا سا سر ہلایا۔ آخر کار شاہ کارپوریشن کو بخوبی سنبھالنے میں مسٹر لینکس کی حمایت کا بڑا کردار تھا، لیکن یہ ہار میں واقعی قبول نہیں کر سکتی۔ آپ اسے اپنی ہونے والی گرل فرینڈ کو دے دیں۔ جیسمین کی بات سن کر ہیرالڈ نے ہلکی سی آہ بھری۔ جیسمین، جارڈن کو وفات پائے کئی سال ہو گئے ہیں۔ آپ ہمیشہ اکیلی نہیں رہ سکتی۔ شاہ کارپوریشن اب مستحکم ہے۔ کیا آپ نے کبھی اپنی ذاتی زندگی کے بارے میں نہیں سوچا؟ آپ کو کس نے کہا کہ میں اب بھی اکیلی ہوں؟ جیسمین نے اچانک پوچھا۔ ہیرالڈ چونک گیا۔ اینک کے پیچھے سے اس کی نظریں ان کے چہرے پر جم گئیں۔ شاید یہ صدمے کی وجہ سے تھا یا کوئی اور سبب، مگر اس نے دیر تک نظریں نہیں ہٹائیں۔ وہ کچھ لمحے جیسمین کو دیکھتا رہا۔ جیسمین نے پرسکون انداز میں اس کی نظریں قبول کیں، مگر ان کی آنکھوں میں ایک مضبوط اطمینان جھلک رہا تھا۔ کافی دیر بعد ہیرالڈ نے ایک زبردستی کی مسکراہٹ دی۔ مجھ سے مذاق نہ کریں، میں آپ کو جانتا ہوں، آپ تو وہ ہیں جو موقع ملے تو دفتر میں ہی رہ لیں۔ میں سنجیدہ ہوں، جیسمین نے چمچ اٹھاتے ہوئے لاپرواہی سے کہا۔ بس وقت ابھی آیا نہیں ہے۔ ہیرالڈ کا چہرہ تن گیا۔ کون ہے وہ؟ اس نے دماغ میں ملک کے تمام مناسب عمر کے قابل افراد کو سوچا، مگر کوئی بھی اس کے معیار پر پورا نہ اترا، جب تک کہ وہ کوئی غیر ملکی نہ ہو۔ لیکن شاہ خاندان کی ساکھ کے ساتھ وہ کبھی جیسمین کو غیر ملکی سے شادی کرنے نہیں دیں گے۔ جیسمین، میں مانتا ہوں کہ آپ اپنے کام میں بہترین ہیں، لیکن تعلقات کے معاملے میں آپ کے پاس تجربہ کم ہے۔ دنیا میں بہت سے لوگ میٹھی اور خوبصورت باتوں سے عورتوں کو بہکاتے ہیں۔ بے شمار لوگ آپ سے صرف آپ کے مقام کے لیے جڑنا چاہیں گے، تو آپ محتاط رہیں۔ ہیرالڈ اب بیٹھ نہیں پا رہا تھا۔ اس نے اتنے سال انتظار نہیں کیا تھا کہ انجام یہ ہو۔ کیا میں آپ کو ایسی لگتی ہوں جو آسانی سے بہک جائے؟ جیسمین نے ناگواری سے بھویں چڑھائیں۔ انہیں یہ سوال پسند نہیں آیا۔ نہیں، مگر آپ مجھے ملک ایف کے پروجیکٹ کے بارے میں نہیں بتائیں گے؟ جیسمین نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ ہیرالڈ نے لب بھینچ لیے، چہرے پر ناگواری تھی۔ اس وقت اس کا پروجیکٹ پر بات کرنے کا بالکل موڈ نہیں تھا، لیکن وہ یہ بھی جانتا تھا کہ جتنا زیادہ جلدی کرے گا، جیسمین اتنی ہی اس سے بیزار ہوگی۔ وہ کبھی عام عورت نہیں رہی تھی۔ لنچ کے بعد جیسمین نے فہد کو پیغام بھیجا۔ آج رات کھانے کے پروگرام ہیں، میں واپس سونے نہیں آؤں گی۔ اصل میں کھانے کا پروگرام ثانوی تھا۔ سب سے اہم بات یہ تھی کہ وہ آج رات اچھی طرح آرام کرنا چاہتی تھی۔ اگر وہ اسے مزید تھکاتا رہا تو شاید کل وہ دفتر آنے کے قابل بھی نہ رہتی۔ جلد ہی فہد کا فون آیا۔ اس کی آواز میں سختی تھی۔ جیسمین شاہ، یہ سب کیا ہے؟ آپ مجھے شیخ رہائش گاہ واپس جا کے سونے نہیں دیتی، لیکن خود جب چاہے باہر رہ سکتی ہیں۔ آپ اس گھر کو کیا سمجھتی ہیں اور مجھے کیا سمجھتی ہیں؟ خبردار، اگر آپ آج رات واپس نہیں آئیں تو میں بھی وہاں سونے نہیں آؤں گا۔ جیسمین کے سر میں درد ہونے لگا۔ اس نے سوچا تھا کہ شادی کے بعد فہد شاید اسے چھونے کی زحمت بھی نہ کرے گا۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ اسے اس حد تک تھکا دے گا کہ وہ خود ہی گھبرا جائے۔ میں جان بوجھ کر باہر نہیں رک رہی، بلکہ آج رات دیر تک مصروف رہوں گی۔ جس جگہ کھانے پر جا رہی ہوں وہ آپ کے گھر سے کافی دور ہے۔ کھانے کے بعد ہائی وے سے آنا جانا جھنجٹ ہے، اس لیے میں نے سوچا آج رات اپنے گھر ہی آرام کر لوں۔ جیسمین نے حقیقت بتانے کی ہمت نہ کی اور جھوٹ بول دیا۔ فہد نے ٹھنڈے انداز میں ہنکارا بھرا۔ ٹھیک ہے، تو پھر کل رات میں بھی دیر تک میل جول میں مصروف رہوں گا اور اپارٹمنٹ میں سونے نہیں آؤں گا۔ اس نے یہ کہہ کر فوراً کال کاٹ دی۔ جیسمین نے فون کی اسکرین کو دیکھتے ہوئے ایک عجیب سی گھبراہٹ محسوس کی، جو اس کے لیے غیر معمولی تھی۔ آخر کار اس نے ہار مانتے ہوئے اسے دوبارہ پیغام بھیجا۔ ٹھیک ہے، آج رات واپس آ جاؤں گی۔ فہد کے پتلے ہونٹ پیغام دیکھتے ہی بے اختیار مسکرا اٹھے۔ وہ اس کی چھوٹی عادتیں بدل سکتا تھا۔ اسی وقت سیکرٹری جو فائلیں دینے آیا تھا، اس نے فہد کے ہونٹوں پر مسکراہٹ دیکھی تو ایسے چونکا جیسے کوئی بھوت دیکھ لیا ہو۔ شاید اسے وہم ہوا تھا، لیکن صدر کے چہرے پر ایسا غرور بھرا تاثر کیوں تھا؟ سیکرٹری نے فائل رکھ کر فوراً سیکرٹریز کے آفس میں جا کر یہ خبر سنائی۔ ارے سنو، ابھی میں نے صدر کو آفس میں فون دیکھتے ہوئے ایسی مسکراہٹ کے ساتھ دیکھا۔ پھر اس نے وہ تاثر نقل کر کے دکھایا۔ ایک خاتون سیکرٹری بھی یہ سن کر حیران رہ گئی۔ ناممکن! صدر تو ہمیشہ بے تاثر رہتے ہیں، ہے نا؟
کس نے کہا کہ وہ بے تاثر ہیں؟ صدر شیخ کو بس ہنسنا پسند نہیں ہے۔ اوہ، میں تو ہمیشہ سمجھتی تھی کہ صدر شیخ کے چہرے کے پٹھے جیسے جمے ہوئے ہیں، یہاں تک کہ غصے میں بھی ان کا چہرہ ویسا ہی رہتا ہے۔ کیا تم سمجھتی ہو صدر کسی کے عشق میں ہیں؟ میں نے تو ایسا کچھ نہیں سنا۔ آخر کون سی عورت اتنی زبردست ہو سکتی ہے کہ صدر شیخ کو ہنسائے؟ کہیں یہ اسسٹنٹ چارلز تو نہیں؟ میں نے سنا ہے دونوں کی شادی ہونے والی ہے۔ ناممکن! اسسٹنٹ چارلز اتنے عرصے سے صدر کے ساتھ ہیں، لیکن وہ ان سے بھی ویسا ہی برتاؤ کرتے ہیں جیسا مجھ سے، حالانکہ میں مرد ہوں۔ میں بھی نہیں جانتا کون ہے، بس اتنا کہ وہ شخص واقعی قابل تعریف ہے۔ اور ہاں، مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ وہ شخص مرد ہے، عورت ہے یا انسان بھی ہے یا نہیں۔ باقی سب میوٹ۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ صدر شیخ کا محبوب انسان ہی نہ ہو؟ اسسٹنٹ چارلز! اچانک سیکرٹریز کے آفس میں کسی نے گھبرا کر پکارا۔ سب نے مڑ کر دیکھا تو دروازے سے اسٹیسی کھڑی تھی، ہاتھ میں بیساکھیاں تھامے۔ صدر شیخ کی کوئی گرل فرینڈ ہے؟ اسٹیسی نے مشکل سے پوچھا۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا، وہ تو بس چند دن آرام کر رہی تھی اور اتنی جلدی فہد کی زندگی میں کوئی عورت آ گئی۔ نہیں، ہم تو بس مذاق کر رہے تھے، چیف سیکرٹری نے فوراً سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اسسٹنٹ چارلز، آپ کو تو گھر پر آرام نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اسٹیسی اصل میں فہد سے کسی کام کے لیے ملنے آئی تھی، مگر ان کی بات سن کر اس کے ذہن میں ایک اور خیال آ گیا۔ صدر شیخ نے مجھے چند دن کی چھٹی دی تھی، مگر ان دنوں گھر پر میرا دل نہیں لگتا، اس لیے سوچا واپس آ کر کام کر لوں۔ کاغذی کام تو کر ہی سکتی ہوں۔ سب نے اس کے پاؤں پر بندھے پلستر کو دیکھا اور کچھ کہہ نہ سکے۔ اچھا، آپ صدر صاحب سے جا کر خود ہی بات کر لیں، ایک سیکرٹری نے ہلکی سی خجالت کے ساتھ کہا۔ اسے تھوڑا تعجب ہوا کہ اسٹیسی اتنی چوٹ کے باوجود آرام نہیں کر رہی اور کام پر آ گئی ہے۔ اگر کوئی مسئلہ ہو گیا تو؟ چائلڈ فیملی کے مزاج کو دیکھتے ہوئے کیا پتا وہ صدر سے ایک اور دکان کے ہر جانے کا مطالبہ کر دیں، چاہے صدر کتنے ہی امیر ہوں۔ یہ ممکن نہیں تھا۔ اسٹریسی نے سر ہلایا اور بیساکھیوں کے سہارے فہد کے دفتر کی طرف بڑھ گئی۔ اندر آؤ، مرد کی بھاری اور ٹھنڈی آواز کمرے میں گونجی۔ اسٹیسی نے گہرا سانس لیا، دروازہ کھولا اور لنگڑاتی ہوئی اندر آئی۔ فہد نے اوپر نظر ڈالی اور جو شخص اندر آیا اسے دیکھ کر لمحہ بھر کے لیے حیرانی اس کی آنکھوں میں چمکی، پھر وہ اٹھا اور اس کے سامنے ایک کرسی رکھ دی۔ شکریہ۔ اسٹیسی نے سامنے کھڑے خوبصورت چہرے کو گھبراتے ہوئے دیکھا اور دل ہی دل میں اپنے والدین کو کوسا۔ اگر وہ اپنی مرضی سے نہ چلتے تو آج اس کی اور فہد کی شادی کی بات ہو رہی ہوتی، یہ سب کچھ یوں نہ ہوتا۔ اب کیسی طبیعت ہے؟ فہد نے عام سے لہجے میں پوچھا۔ اسٹیسی ایک دم چونک گئی۔ اب وہ ہاں کہتی یا نہ؟ اگر ہاں کہتی تو ایسا لگتا جیسے چوٹ معمولی تھی، اگر نہ کہتی تو فہد اسے دوبارہ کمپنی آنے نہ دیتا۔ کافی سوچنے کے بعد اس نے سوال کا جواب نہ دیا۔ صدر شیخ، میں اس لیے آئی ہوں کہ… اس نے اپنے ہاتھ میں موجود فائل اسے تھمائی۔ یہ بہت قیمتی ہے، اس لیے میں قبول نہیں کر سکتی۔ مجھے تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ میری ماں نے ہرجانے کے طور پر یہ دکانیں قبول کر لی ہیں۔ یہ تو انہوں نے خود ہی فیصلہ کیا۔ پچھلے چند دن سے میرا اپنے والدین سے اسی بات پر جھگڑا چل رہا ہے، لوگ میرے بارے میں کیا سوچیں گے کہ اگر میں یہ دکانیں رکھ لوں۔ میں نے تو آپ کو بچانے کا فیصلہ خود کیا تھا، اور ویسے بھی میرے والدین کو میری طرف سے فیصلہ کرنے کا کوئی حق نہیں۔